بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے ضمن میں آج جس سوال پہ ہم بحث کریں گے وہ ہے خواتین کا قبرستان جانا۔ خواتین کے قبرستان جانے کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت زیادہ تشدد پایا جاتا ہے، اور عام رائے یہ ہے، بہت سارے لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں روکا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو اگر ہم ماخذ کا اس میں مطالعہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کا اس میں مطالعہ کرتے ہیں، تو جو بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً خواتین کو روکا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کی جو عرب خواتین تھیں جو مسلمان ہو رہی تھیں، ان کے ہاں جو ایک روایت تھی وہ یہ تھی کہ وہ قبرستان جا کے بہت واویلا کرتی تھیں اور بہت آہ و بکار، چیخ پکار کرتی تھیں، اور ایک پورا وہاں پہ مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کو میں ابھی روک رہا ہوں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا۔ مگر ہمیں پھر بعد میں یہ ملتا ہے روایات کے اندر ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب جب معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جب تربیت ہو گئی ہے اور خواتین بھی اس بات کو محسوس کرنے لگی ہیں کہ جب قبرستان جانا ہے ان کو تو اس کے آداب کیا ہیں، تو پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ روایتیں خود حدیثی کتابوں میں محفوظ ہیں، میں آپ کے سامنے ان کو بیان کرتا ہوں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گی کہ یہ اگر کوئی روک تھی یا کوئی منع کرنے کا معاملہ تھا تو یہ بالکل ابتدا میں تھا، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اور جس سے رہنمائی ہمیں یہ ملتی ہے کہ خواتین کو قبرستان جانے کی ہرگز کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ وہ جب وہاں جائیں تو یہ ضروری ہے کہ اس بات کا وہ احساس کریں کہ وہ جس جگہ پہ جا رہی ہیں ان کو واویلا نہیں کرنا چاہیے، چیخ و پکار نہیں کرنی چاہیے، اور جو ایک مہذب طریقہ ہے اپنے جذبات کے اظہار کا اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، شروع میں جو معلوم ہوتا ہے جو ممانعت کا جو حکم ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوا ہے وہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ لعن زوارات القبور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت کی ہے جو قبروں کی زیارت، قبروں کے پاس جاتی ہیں اور قبرستان جا کے پھر اس طرح سے معاملہ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جو بعد میں پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کو اٹھا لیا گیا یا محسوس ہو گیا کہ خواتین کی تربیت ہو گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا فإن فی زیارتہا تذکرہ، یعنی میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم قبروں کی زیارت کرو، قبروں کے پاس جاؤ، مگر اب آپ وہاں جا سکتی ہیں، اس لیے کہ جب وہاں انسان جاتا ہے تو اس کو موت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ فإن فی زیارتہا تذکرہ، یعنی وہاں جا کے انسان کو چونکہ موت کی یاد دہانی ہوتی ہے لہٰذا وہ ضرور جائیں۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اس عمل نے یہ بتا دیا کہ بنیادی طور پہ قبرستان جانا، پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ ایک خاص معاملے سے ہے، ایک خاص انتظامی حکم ہے ایک لحاظ سے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اس لیے روکا کہ وہ ان کی اتنی تربیت نہیں ہوئی ہوئی تھی کہ جب وہ قبرستان جائیں اور اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں۔ مگر بعد میں جب یہ محسوس ہوا کہ یہ تربیت ہو گئی ہے تو انہوں نے اجازت دی، اور دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے اجازت دی، اور یہ بتایا کہ قبرستان، اور ایک ترغیب کے ساتھ اجازت دی، کیونکہ دیکھیے جب الفاظ ان کے یہ ہیں کہ قبرستان جانے سے یا قبرستان وزٹ کرنے سے، اپنے اہل و عیال کی، اپنے عزیز و اقارب کی جو قبریں ہیں وہاں جانے سے آپ کو اپنی موت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے، اور موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو جو چیز اس کو سب سے زیادہ یاد کراتی ہے وہ وہی قبر ہے، جس کو دیکھ کے اس کو یہ بار بار اس بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ میری بھی کل باری یہ آنے والی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکیمانہ انداز میں اس کی ترغیب دی اور یہ کہا کہ آپ وہاں جا سکتی ہیں، اور وہاں جا کے اس کی نصیحت حاصل کیجئے کہ آپ کو بھی ایک دن وہاں آنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔